میرے पास अक्सर सवालात आते हैं, जैसा आप सभी जानते होंगे। एक सवाल हमारे दोस्त लंदन से किए हैं आज़म, मैं सुना देता हूँ। السلام علیکم مجھے بھائی. جی مجھے بھائی خیریت. مجھے بھائی یہ محرم کے ٹائم پہ یا عرفہ کے ٹائم پہ جو ہے نا چالو ہو جاتے تھے کوئی سوالات. ایک دن کے روزے، 2 دن کے روزے، ایک اگلے سال کے گناہ معاف، پچھلے سال کے گناہ معاف. تو مجھے بھائی ایسا کیسا ہوتا نہیں مجھے بھائی، مطلب اب جیسا کہ لوگ اب کس کے بھی پیسے لے کے رکھ لیتے، کھا لیتے، پھر انہیں روزہ رہ گیا تو اس کے گناہ معاف. اب کوئی شراب پیتا، گٹکے کھاتا، اور جو ہے نا جھوٹ بول کے کاروبار کرتے لوگ. اب ان لوگ شادی کر کے جو ہے نا جہیزہ لے لیتے، کسی کا حق مار لیتے. اب ذمہ داریاں رکھ کے ہٹ جاتے، پھر روزے رہ کے توبہ کر لیتے. اب ماں باپ کی نافرمانی کرتے لوگ، ملا مرشدوں میں بیٹھے ہوئے رہتے. اب یہ گناہ ہے تو ایسا کیسا معاف ہوتے مجھے بھی؟ مطلب سوچنے والی بات ہے نا. ایسا مطلب آپ کر رہے ہیں گناہ کبیرہ، کر رہے ہیں گناہ صغیرہ کر رہے ہیں، پھر کوئی یہ روزہ رکھ لے کے معاف بولے تو ایسا سمجھ کے باہر ہے. جی اعظم بھائی، بلکہ یہ سلسلہ انشاءاللہ میں ہمیشہ ہی اب کروں گا، کیونکہ بہت سارے سوالات آتے ہیں اور جو ہے لوگ آڈیو پہ مطمئن تو ہو جاتے ہیں، خوش بھی ہوتے، جواب بھی اچھا دیتے، لیکن کچھ لوگوں کی یہ فرمائش ہے کہ بھائی اس جواب کو آپ ویڈیو پہ بنا کے ڈال دیجئے نا، ہمیشہ کے لیے سب کو کام میں آتا ہے. تو انشاءاللہ اس کا پورا سسٹم بنا کے چلیے ہم لوگ سبجیکٹ پہ آتے ہیں کہ عرفہ کا روزہ ہے، پھر اور اب محرم آئے گا، اس کے روزے شروع ہو جائیں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا یہ ساری چیزیں ہیں، یہ کرو تو ایسے ہو جائے گا، یہ کرو تو. اب دیکھیں یہاں آپ کے پاس دو آپشن ہیں. یہاں کچھ فرقے، کچھ جماعتیں ایسی ہیں جو اس بات کو مانتی ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اس سے بالکل بے خبر ہیں. یہ مسلمانوں کی کیٹیگری کی بات کرو، جو غیر مسلم ہیں، جو مسلمانوں کے علاوہ دوسرے مذاہب میں ہیں، ان کے دوسرے دین ہیں، ان کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے، بے شمار لوگ ہیں ایسے. اب کسی عیسائی کو پکڑ کے پوچھیں گے عرفہ کا روزہ، تو پتہ نہیں ان کے علماء میں ان کے دور میں کیا ہوا تھا. کسی یہودی کو پوچھیں گے آپ. بہرحال ایک فرقہ ایسا ہے جو بولتا ہے سب بیکار باتیں ہیں، یہ سب روایتیں جھوٹی ہیں، اور یہ ہے اور ہے. میں نے ایک کامن سینس والا راستہ اختیار کیا ہے جو اللہ ہم کو بتاتا ہے کہ ایکسٹریم پہ کدھر بھی جانا جو ہے، آپ جذبات میں آ کے کچھ بھی بول دے رہے ہیں. جذبات میں آئیے لیکن حق بات پہ رہیے نا، کامن سینس یوز کیجیے. اگر کوئی شخص محمد الرسول اللہ کا نام لے کے کہہ رہا ہے کہ میں نے محمد الرسول اللہ سے یہ بولتے ہوئے سنا ہے کہ تم حج کے لیے جاؤ گے تو ایسے ہو جاؤ گے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا بچہ، تو پوری میموری ختم ہو جائیں گی، پھر میرے سارے اچھے کام بھی چلے جائیں گے نا. گناہ اگر دھلیں گے تو کامن سینس کی بات ہے اس کے ساتھ. تو وہ پوچھنا چاہیے پلٹا کہ یا رسول اللہ بالکل اگر ایسا ہے تو جو میں نے اچھے کام کیے تھے اس کا کیا ہوگا؟ تو وہاں شرمندہ ہوں گے کیا رسول اللہ؟ یا وہ ایک محاورتاً ایک بات بول دی ہے کہ بھئی جس طرح بچے کے کوئی گناہ نہیں ہوتے اس طرح تمہارے سارے گناہ دھل جائیں گے. کبھی آپ نے کہا ہوگا کہ وضو کریں گے تو دھل جائیں گے، کبھی آپ نے کہا ہوگا کہ فجر سے ظہر تک کے پھر ظہر پڑھ لیں گے تو گناہ معاف ہوں. ٹھیک ہے، اگر یہ بات کو انکار کر دیا جائے تو لوگ بولیں گے منکر حدیث ہے، منکر حدیث ہوگا. وہ مان لیا تو چلو بھائی یہ تو اندھے مقلد ہے، یہ پیچھے چلے جاتے ہیں بکروں کی طرح، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. ایک درمیانی راستہ، ایک ایسا راستہ ہے کہ آپ کسی بھی بات کو ریفیوز کیوں کرتے ہیں، ریجیکٹ کیوں کرتے ہیں. ہاں قرآن کے خلاف ہے تو پورا تلوار ہاتھ میں لے کے ریجیکٹ کیجیے. یا تو ہم مر جائیں گے یا مار دیں گے، ختم کر دیں گے، یہ فساد، یہ شیطان، یہ ابلیس کو ہٹا دیں گے زندگی سے. ٹھیک ہے، اچھی بات. لیکن ان باتوں پہ جس کا کوئی آپ کے پاس قرآن میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس میں کوئی اپوزیشن کی بات ہو رہی ہو، تو ٹھیک ہے نا بھی، رہنے دیجئے اس کو. ہزاروں لوگ ہزاروں باتیں کرتے ہیں. اب آیا مسئلہ میری زندگی کا. میری فیملی میں سے بہت سارے لوگوں نے عرفہ کا روزہ رکھا، کل بھی تھے آج بھی ہے، چلیے ٹھیک ہے. میں پوچھا ان سے کہ بھئی آپ روزہ رہنے کا مقصد کیا ہے؟ کچھ نہیں معلوم. میرے اپنے خاندان میں سے کیوں رہ رہے ہیں؟ بس وہ بولتے ہیں نا، ہم بیانات سن رہے ہیں، مسجدوں میں سنتے ہیں، فلاں رہ رہے ہیں، ہماری فلاں سہیلی رہ رہی ہے، ہماری فلاں بہن رہ رہی ہے، انہوں نے کہا کہ اس سے 2 سال کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، آنے والے 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو اب دھڑلے سے 2 سال تک گناہ کرتے رہو.
گناہ بھی گناہ، ایسے گناہ ہیں کہ مجھے ایک جگہ سے پتہ چلا کہ ایک صاحب نے فون کیا ہے ابھی حج کرتے ہوئے کہ بیگم ساتھ ہے اور بچہ بھی ساتھ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہاں پتہ چلا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، اس کے اپنے بوائے فرینڈ کا ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ لوگ حج کر رہے ہیں. وہ بول رہا مجیب صاحب اب میرے سمجھ میں نہیں آ رہا، میرے ہوش اڑے ہوئے ہیں، میں کیا کروں؟ مجھے پتہ چلا، مجھے ثبوت کے ساتھ یہ بات مل گئی ہے کہ یہ بچہ جس وقت میں لے کے گھوم رہا ہوں، اٹھا کے اس کو پکڑ کے اس کی خدمت کر رہا ہوں میرا ہے سمجھ کے، میرا نہیں ہے. اتنی بڑی خیانت کر کے حج پہ گئے ہوئے 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی والی بات. کیا کریں گے آپ لوگوں کا پیسہ باقی ہے، آپ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. میری اپنی فیملی میں کچھ ایسے بے غیرت بھی ہیں جو ماں ان کی در بدر کی ہو گئی ہے، باپ کروڑ پتی پیسہ چھوڑ کے گیا ہے، سب آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کی سپاری دے رہے ہیں. تو میرے بھائی کا قتل کر دے، میں 5 لاکھ دوں گا، وہ بولتا ہے میں اس کو 10 لاکھ دوں گا. ماں کو جانے کی اجازت نہیں ہے اپنے شوہر کے گھر میں، باپ کے گھر میں، پولیس نے لاک کر کے رکھا ہے. کیا کروں؟ ان کو بے غیرت بولوں؟ کیا بولوں؟ اللہ نے تو بتا دیا ہے سورہ نساء کی 135 میں کہ حق کی بات کرو، بھلے وہ تمہارے اپنے نفس کے خلاف ہو، تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو، غریب کے خلاف ہو، امیر کے خلاف ہو. نہ لالچ میں آؤ، نہ غریب کی جو ہے ہمدردی میں جھوٹ بولو، سچ بولو جو بولنا ہے. اللہ زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ تم اس کے لیے سچ بولو. موت تو کبھی بھی آنا ہے. ناراضگی رہیے، ناراض رہیے، میں کیا کر سکتا ہوں. اب ایسی لسٹ اگر میں بتانا شروع کروں تو دنیا بھر کے حرام کا مال کھاتے ہیں، لوگوں کے پیسے باقی ہیں، وہاں کی EMI باقی ہے، 3 مہینے سے جو ہے آپ کو فائنانسر ڈھونڈ رہا ہے، اس کی گاڑی لے کے چھپا کے نمبر پلیٹ بدل کے دنیا بھر کے نمبر پلیٹ کو ایک سائڈ سے کونے سے موڑ دیتے ہیں، فوٹو آئی تو اس میں پورا نمبر نہ آئے. یہ ساری ذلیل حرکتیں. اچھا ایسی گاڑیاں آپ کو مسجد کے سامنے ملیں گی، شرم بالکل نہیں آتی. گھر کی بالکنی 3 فٹ 4 فٹ باہر نکلی ہوئی ہے، کھمبے پہ سے ایک لائن اس میں آ رہی ہے میٹر میں، دوسری لائن چوری کی جل رہی ہے. وہ چوری کی لائن میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، مسجد میں چوری کی لائٹ جل رہی ہے. اندازہ کیجیے آپ، اس سے بڑی بے غیرت قوم کوئی ہو سکتی؟ یعنی کوئی غیر مسلم آ کے دیکھا، وہ لائٹ والا ہی الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ والا بولیں گا کیا صاحب مسجد میں بھی چوری کی لائٹ جلاتے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انٹرنلی طور پہ سوچ رہا ہے کہ ایسی دھوکے باز، ایسی ذلیل قوم ہے کہ جب اپنے اللہ کو، اپنے اللہ کے رسول کو برتھ ڈے منانے کے لیے لوگ چوری کی لائٹ جلا سکتے تو ہمارے کو دھوکہ دینے میں کیا ہے؟ پھر یہ لوگ بغاوت نہیں کریں گے، یہ لوگ NRC PRC DRC GRC نہیں کریں گے آپ کے ساتھ. یہ تو بہت ابھی ڈرے ہوئے ہیں ہم سے، ورنہ تو ہماری قوم ایسی بے غیرت اور ایسی ذلیل ہو گئی ہے کہ قتل کر دینے کے لائق ہے. ان کو تو زندہ ہی نہیں چھوڑنا چاہیے، یا تو زلزلہ آ جانا چاہیے یا بم بلاسٹ ہو کے پورے مر جانا چاہیے. اللہ ماشاءاللہ اگر کوئی اچھا ہے تو ہے، وہ بھی اگر دین کا کام نہیں کر رہا ہے، بہت اپنی جگہ بہت اچھا ہے، لوگوں کو قرآن نہیں سمجھا رہا ہے، یا جو میں اس طرح کر رہا ہوں یہ کام اگر نہیں کر رہا ہے، روک رہا نہیں لوگوں کو برائیوں سے، تو وہ لعنتی تو سب سے بڑا لعنتی ہے، ظالم ہے وہ. میں آپ سے کیا بتاؤں اعظم صاحب، میں آپ کا نام لے رہا ہوں خاص طور پہ، یہ تمام بھائیوں بہنوں کے لیے ہے جو بھی یہ ویڈیو دیکھے، ذرا سا کامن سینس یوز کیجئے، تھوڑی شرم و حیا کو پکڑ کے رکھیے، تھوڑا غیرت رکھیے. ہم انسانوں میں پیدا ہوئے ہیں، ہم کیڑے مکوڑے نہیں ہیں. ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہے، ہم کو مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے. نہیں تو چھوڑ دیجئے نا بھائی، کیوں خواہ. ایک تھا نا بے غیرت ابھی حال ہی میں وسیم رضوی، نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا، مسلمانوں سے نکلا کتا بن گیا، پھر وہ ہندوؤں کے پاس گیا، وہاں سے بھی دھتکار دیے، اب تو بالکل خارج کے کتے کی طرح گھوم رہا ہے میرے خیال میں، یا مر گیا ہے بے غیرت لعنتی. تو ایسے بہت ہیں، آپ بھی نکل جائیے. نہ نکلیے بھائی، مگر اپنا نام رکھ کے یہ حلیہ بنا کے اپنا مسلمانوں میں رہ کے مسلمانوں کو دھوکہ دینا، مفادات حاصل کرنا. اب میں ایک آخری بات کر کے بات کو ختم کروں گا کہ اگر ان روایات کو تھوڑی دیر کے لیے سچ مان لیا جائے تو میں نے 1-2 روایتیں کل ہی میرے خیال میں پڑھ رہا تھا میں، تو اس کا سیناریو الگ ہے، پورا سسٹم ہی الگ ہے. ایک شخص جو مکے میں انتہائی برائی میں مبتلا رہا ہے، بچیوں کو صاحب دفن کر چکے ہیں، شراب پیتے تھے، زنا کرتے تھے، اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا انہوں نے، دنیا بھر کی وہ سوتیلی ماؤں کو میں اپنے نکاح میں رکھتا تھا، وہ پوری ڈیٹیل ہے. وہ ڈیٹیل پوری پڑھنے کے بعد
یہ لکھا ہوا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے آنے سے ہم نے سارے گناہ چھوڑ دیے، جس کے پیسے باقی تھا میں اپنی پوری جائیداد اپنی میراث ان لوگوں میں بانٹ دیا، معافیاں مانگا، جو مر گئے ان کے بچوں سے معافی مانگا، ان کا پیسہ ان کو لوٹایا، جس کے ساتھ ظلم کیا ان کے ساتھ معافی مانگا۔ اب میں حج پہ گیا اور اب اتنی شرمندگی ہوئی، چلیے مدینے سے وہ شخص مکہ آیا ہے حج کرنے کے لیے، واپس ہوا تو اب وہ رو رو کے یہ کہہ رہا ہے کہ میں اتنا شرمندہ ہوں اپنے پچھتاوے پہ، اپنے کیے پہ اتنا پچھتا رہا ہوں کہ مجھے ایک ایک لمحہ یاد آتا رہا، میں طواف کے دوران روتا رہا، سجدے کیا، معافی مانگا اللہ سے کہ اللہ بس مجھے معاف کر دے۔ اب میں اتنی نیکیاں کروں گا کہ جن لوگوں کے حقوق میں مارا ہوں وہ مر بھی چکے ہیں، تو میری نیکیوں میں سے ان کو دینے کے باوجود پھر بھی میرے پاس اتنی نیکیاں رہیں کہ میں جنت میں جاؤں۔ میرا جب حساب ہوگا تو میرے اگر 70% اچھے نمبر ہیں، 30% میں فیل ہو چکا ہوں، تو لوگوں کے حقوق اگر باقی ہے تو میں 70% میں سے 30% تو بانٹ دوں گا، اب میرے پاس 40% بچ جائیں گے۔ اب وہ 40% اچھائیاں لے کے، برائیوں کا تو کفارہ ہو گیا نیکیوں سے، وہ لے کے میں جب جنت میں جاؤں گا تو وہ 40% والی جنت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے رکھے گا۔ جنتیں کئی ہیں نا، جنتوں کے کئی درجے ہیں، ایک نیکی بھی لے کے اگر کوئی آیا ہے تو جنت میں جائے گا، ضرور جائے گا، لیکن وہیں حساب ہوگا۔ یہ جو یہودیوں والی تھیوری لے کے ہم چل رہے ہیں، پہلے جہنم میں جائیں گے، پھر وہاں پر کفارہ ہوگا، پھر اتنے سال وہاں رہیں گے، پھر واپس جنت میں آئیں گے، وہ تھیوری کے بارے میں بول چکا ہوں۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ کسی نے آ کے کہا کہ بھائی میں ایسے آ کے اگر حج کر کے آیا ہوں اور توبہ کر لیے ہیں میں نے، بہت دل سے بڑا بوجھ ہلکا ہو گیا، تو آپ نے کہا ہوگا کسی سے تمہاری کیفیت تو ویسی ہے کہ جیسے ایک بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا نا، بالکل تم ایسے ہو گئے ہو۔ تو پھر فوراً وہ صحابی کا کام تھا نا پوچھنا کہ یا رسول اللہ پھر اگر میں ویسا ہو گیا ہوں تو میرے سارے ریکارڈز مٹ گئے، تو لیفٹ ہینڈ کے ریکارڈز تو مٹے، کیا رائٹ کے بھی مٹ گئے میرے؟ میں اگر ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا بچہ ہوں تو جو کام میں نے اچھے کیے کیا وہ بھی غارت ہو گئے؟ پوچھنا چاہیے نا۔ تو ایک مثال تھی، کسی ایک پرسن کو کہا ہوگا سب لگے ہوئے ہیں بکروں کی طرح، کوئی آ کے یہ پوچھا ہوگا کہ رمضان کے روزوں میں سے میرے کچھ روزے چھوٹ گئے ہیں، 1-2 روزوں کے بارے میں مجھے ڈر ہے، تو وہ عرفہ کا وقت ہوگا، آپ نے کہا ہوگا کہ بھائی رہ جاؤ، روزے رہ جاؤ، محرم کا ٹائم ہوگا، بولا ہوگا آپ نے رہ جاؤ۔ یعنی کوئی بھی بات کو کس سیناریو میں کہا گیا ہے، کس سچویشن میں بیان کیا گیا ہے، وہ پرسنلی وہ آدمی کون تھا، اس نے کیا پوچھا تھا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے آپ کے پاس۔ ذرا نکالیے، کوئی کتاب نکالیے، اپنے پیسے خرچ کر کے کبھی ابن ماجہ خریدیے، بخاری خریدیے، مسلم خریدیے، پوری صحت ستہ لا لیجیے نا گھر میں۔ اگر آپ حنفی ہیں تو امام ابو حنیفہ کی کچھ کتابیں لیجیے، کچھ شیعوں کی بھی خرید کے لائیے، کچھ قادیانیوں کی بھی خرید کے لائیے، کمپیریٹیولی اسٹڈی کریے، ایک بات کا فیصلہ کریے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے پوچھیے یہ ایک سبجیکٹ کے اوپر میں کیا کروں۔ چلیے عرفہ کے روزے کی بات ہے، خالی زکوٰۃ کی بات ہے، کچھ لوگ زکوٰۃ پوچھتے ہیں کہ بھئی میں رمضان میں روزے نہیں رہ سکا اور اب میں زکوٰۃ دوں کیا؟ یہ کیا باتیں ہیں بھائی، میں زکوٰۃ نہیں دے سکا، اب میں قربانی کروں یا نہیں کروں؟ بھئی یہ سب کے سوالات کے الگ الگ جواب ہیں۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جب تک سچویشن نہیں دیکھیں گے، آپ ہسٹری کو ملا کے نہیں دیکھیں گے تو روایتوں کے پیچھے بھٹکتے رہیں گے، یا تو آپ اسی طرح بکروں کی طرح چلتے رہیں گے۔ فضائل اعمال میں یہ لکھا ہوا ہے، سیاستہ میں یہ لکھا ہوا ہے، اور حنفی شافعی مالکی حنبلی میں لکھا ہوا ہے میں گدھا ہوں، میں بکرا ہوں، سامنے ایک ڈنڈا لے کے مجھے ہکال رہا ہے، میں جا رہا ہوں، اسے مقلد کہتے ہیں، میں ان کا مقلد ہوں، ٹھیک ہے۔ اب غیر مقلد کون ہے؟ سلفی، اہل حدیث، ٹھیک ہے، آپ بھی وہی ہیں، انہوں ایک امام کے دیوانے ہیں، آپ 6 اماموں کے غلام ہیں، چلیے آپ بھی لکیر کے فقیر ہیں، چلتے رہے۔ لیکن کبھی حدیث کی کتاب نکالیے، دیکھیے کہ اگر امام بخاری نے کوئی ایک باب باندھا ہے، اس میں ایک حدیث ہے، تو اس کے نیچے باقی کے ائمہ نے کیا لکھا ہے کہ یہ آتھنٹک ہے نہیں ہے، اس میں کون سا راوی محمد ابن اسحاق جو ہے وہ جھوٹا تھا۔ ہر ایک حدیث کی کتاب میں محمد بن اسحاق کا نام درج ہے، اور ہر امام نے لکھا ہے کہ یہ جھوٹا تھا، اپنی طرف سے حدیثیں گھڑتا تھا۔ پھر وہ صحیح بخاری میں بھی اس کی روایت موجود ہے، پھر نیچے لوگ بھی لکھ رہے ہیں، خود امام بخاری لکھ رہے ہیں۔ تو بھائی جب آپ کو پتہ ہے کہ محمد بن اسحاق جھوٹا تھا تو آپ اس کی روایت کیوں لے رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب امام بخاری نے تو نہیں لیا، بعد کے لوگوں نے ڈال دیا اس کو۔ اب کتنی تحقیق کریں گے ہم؟
ان سب سے بہتر اچھا ہے نا کہ آپ قرآن سمجھیں، قرآن سیکھیں، سلولی یہ کام بھی کرتے رہیں اگر بہت زیادہ دلچسپی ہے تو۔ پہلا مین ہوم ورک تو پورا کیجئے، ایس ایس سی تو کر لیجئے، گریجویشن کے پیپر بعد میں لکھنا، پی ایچ ڈی کرنے پہ چلے گئے آپ۔ الف کا نام بھالا نہیں آتا، کلمہ لکھنا نہیں آتا، کلمے کا ترجمہ نہیں آتا، لوگوں کے پیسے کھائے ہوئے ہیں، مکاندار سے کرایہ باقی ہے، قربانی ہو رہی، مکاندار آ کے پوچھے گا نہیں یار تم دو بکرے کاٹ رہے ہیں، 2 مہینے سے میرا کرایہ نہیں دیے ہوئے، لائٹ والا آئے گا کاٹنے کے لیے، بھائی کل عید ہے نا ذرا چھوڑ دیجیے نا پلیز۔ ارے تم لائٹ کے ڈپارٹمنٹ کے پیسے باقی ہے، پہلے الیکٹریسٹی یوز کر لیے تم، بعد میں ہم بل بھیج رہے تمہارے کو۔ یو ایس میں، یو کے میں، یورپ میں کیا ہوتا ہے، رشیا میں کیا ہوتا ہے، آپ کو ایک کارڈ ریچارج کرانا پڑتا ہے، $100 کا کارڈ لے کے آپ میٹر میں ڈالیں گے تو لائٹ کھلے گی، 5 جب ڈالر بچ جائیں گے تو لائٹ کٹ جائے گی، آپ کو 1 دن کا 2 دن کا ٹائم ملے گا کہ $5 بچے ہوئے ہیں، آپ فوراً اس کو ریچارج کرانا ہے، آپ ایک کارڈ ایکسٹرا رہے گا وہ ریچارج کرائیں گے، پھر یہ $5 والے کارڈ کو لے جا کے ریچارج کرا کے لائیں گے۔ یعنی کامن سینس کی بات ہے، یہاں آپ کو دے رہے وہ بولے گا نہیں لائٹ والا کہ آپ تو یہاں 10 ہزار کے 2 بکرے لائے ہوئے ہیں، 22,000 کی جوڑی، 25,000 کی جوڑی، میرے 3,000 روپے نہیں دے رہے آپ۔ نہیں صاحب تھوڑا سا یعنی احساس، شرم و حیا، غیرت، ایمان، تو یہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو پرٹیکولرلی کسی ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوگا، اب سب لگے ہوئے ہیں بکروں کی طرح، کسی نے کہا ہوگا کہ یا رسول اللہ میں دن بھر بزی رہتا ہوں، ذرا بھی فرصت نہیں ملتی مجھے، وہ آپ کے اوپر جو سورہ کہف نازل ہوئی بڑی اچھی لگی، انہوں نے کہا مجھے بہت اچھا لگا، میں وہ سورہ کہف یاد کرنا چاہتا ہوں، وقت ہی نہیں مل رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوگا کہ ٹھیک ہے جمعے کو تو فارغ ہو نا، تو ہاں میں جمعے کو چھٹی لیتا ہوں، تو جمعے کے دن سورہ کہف یاد کر لیا کرو۔ اب لگے ہوئے ہیں سب سورہ کہف جمعے کے دن پڑھو، جمعے کے دن پڑھو، یہ کیسے پاگل لوگ ہیں یہ، جمعے کے دن سورہ کہف۔ اب وہ ایک تیسرا بیچ میں ایک نیا کامنٹ لکھ دیتا، جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی وجہ سے گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے۔ لعنت ہے تم پہ، اللہ تعالیٰ تو بول رہا ہے میں تم کو برے حالات میں، بھوک میں، بھکمری، بیماری، اولاد کا نہ ہونا، تجارت میں نقصان، جان لے لوں گا تمہاری، بے عزتی کرا کے میں تمہارے کو آزماؤں گا۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ چلیے بہت ساری باتیں ہیں، یہ سب کر کے جیب میں حرام کا مال رکھ کے آپ حلال گوشت کی دکان ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، یہی منافقت ہے، اور یہ سارے پورے سسٹم کا سہرا جاتا ہے ہمارے مولویوں کو، جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے کے فتوے دیے اور برباد کر دیا امت۔